بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یونس کیا تجھے راستہ اچھی طرح معلوم ہے اور تو ہمیں خوب بتلا سکتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خوب جانتا ہوں، مگر آپ سب حضرات کو قوم لخم اور جذام جو نصرانی عرب تھے ان کا لباس اختیار کر لینا اور زاد راہ ساتھ لے لینا چاہیے۔ آپ نے لشکری ضابط سے 4000 فوج ساتھ لی اور حکم دیا کہ زاد راہ میں تخفیف کرو اور نیز گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ فوج آراستہ ہوئی اور آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو دمشق کے معاملات سمجھا کر روانہ ہو گئے۔ زید بن ظریف رضی اللہ عنہ کہتے کہ ہم یونس کی رہنمائی میں رومیوں کے نشانات پر چل رہے تھے تو میں اپنے قافلہ اور قوم کے لیے ہوئے اس طریقہ سے چلا جا رہا تھا کہ اگر اس کا کوئی اونٹ یا خچر تک جاتا تو اس کو ذبح کر کے وہی راستہ میں چھوڑ دیتا۔ ہم بھی اس کے پیچھے برابر رات دن نمازوں کے اوقات کے سوائے چلنے سے ہی دھیان رکھتے تھے، حتیٰ کہ رومیوں کے گزرنے کے نشانات ہمارے سامنے سے جاتے رہے اور ہم شک و فنج میں رہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یا امیر آپ چلے خداوند تعالیٰ سے اعانت چاہیے، وہ آپ کے خوف کی وجہ سے تیزی کے ساتھ چلے جا رہے ہیں اور انہوں نے راستہ چھوڑ کر پہاڑوں اور گھاٹیوں کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ آپ یقین رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے گویا ملے ہی چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر یونس نے یہ راستہ چھوڑ دیا اور پوشیدہ گھاٹیوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ ضحاک بن سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یونس ہمیں ایسے کٹن راستے سے لے کر چلا جس میں پتھروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، اور ہم نہایت مشکل اور دقت کے ساتھ ان پتھروں پر چل رہے تھے۔ گھوڑوں کے سموں میں گھس کر خون اتر آیا تھا، نال علیحدہ ظاہر ہونے لگے تھے، ہمارے پیروں کے موضوع کے ٹکڑے اڑ گئے تھے اور سوائے ان کے اوپر کے پنڈلیوں کے حصہ کے اور کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ عباد بن سعید حضرت امیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب تھا۔ یونس ہماری رہبری کر رہا تھا اور ہم اس کے نقش قدم پر چلے جا رہے تھے۔ خدا کی قسم میرے پاس چمڑے کے 2 موزے تھے جن میں یمانی نال لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو مضبوطی دیکھتے ہوئے قیاس کیا تھا کہ میرے پاس برسوں چلیں گے، اور خدا کی قسم ان کے ایک ہی رات میں خچے اڑ گئے اور سوائے ان کی پنڈلیوں کے حصہ کے اور کچھ نہ رہا۔ میں پہاڑی راستہ کے خوف اور اس کی کٹن اور شدت سے ڈر رہا تھا کہ میں نے تمام اہل عرب کو ایک دوسرے سے یہی شکایت کرتے سنا کہ کاش ہمیں یہ رہبر کھلی اور فراخ چلتی ہوئی سڑک سے لے چلتا تو بہت بہتر تھا۔ اس رات ہم نے یہ راستہ بڑی مشکل سے طے کیا۔ خدا کر کے جب ہم ان گھاٹیوں سے باہر نکلے تو قوم کے چلنے کے نشانات معلوم ہوئے، جن سے معلوم ہو رہا تھا کہ قوم نہایت عجلت اور سرپٹائی چلی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رومی بچ گئے اور اپنے جانوں کو بچا لے گئے۔ یونس نے کہا، مجھے خداوند تعالیٰ جل مجدہ کی ذات سے کامل امید ہے کہ ہم انہیں پکڑ لیں گے، اس لیے جلدی کرنا زیادہ انسب ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے جلدی چلنے کے لیے فرمایا۔ مسلمان نے جواب دیا کہ امیر راستہ کی تنگی اور دوڑ و دھوپ سے ہم بہت تک گئے، اگر 1-2 گھنٹے کی مہلت ہمیں آرام کرنے اور گھوڑوں کو دانا اور چارہ کھلانے کے لیے مرحمت ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم اللہ عز و جل کا نام لے کر چلو، وہی سیر کرانے والے اور آرام دینے والے ہیں، تم محض اپنے دشمن کی طلب میں ان کا تعاقب کیے جاؤ۔ مسلمان برابر بڑھتے چلے جا رہے تھے، راہبر آگے تھا اور کہتا جاتا تھا کہ رومیوں کے ہم جس شہر میں سے گزرتے وہ ہمیں یہی سمجھتے کہ یہ قبیلہ غسان لخم اور جذام کے عربی نصرانی ہے، حتیٰ کہ ہم جبلہ اور لاذقیہ کو طے کر کے دریائے کنارے پر پہنچے۔ یونس یہاں پہنچ کر قوم کے قدم کے نشانات ڈھونڈنے لگا، حالانکہ قوم نے ہرقل کے خوف سے انطاکیہ کا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا تھا۔ کہتے کہ یونس جب اپنی مراد میں ناکام رہا تو حیرت زدوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ جو گاؤں یہاں قریب تھا اس میں جا کر دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ جس وقت ہرقل کو یہ خبر پہنچی
کہ توما اور حربیس دمشق کو مسلمانوں کے سپرد کر کے یہاں آ رہے ہیں تو نہایت غضبناک ہوا، اور چونکہ اس کا ارادہ ایک لشکر کو جمع کر کے یرموک کی طرف سے روانہ کرنے کا ہے، اسے اندیشہ ہوا کہ توما اور حربیس مسلمانوں کی شجاعت اور بہادری کے کارنامے فوج کے سامنے نہ بیان کر دے اور وہ ان کے مقابلے میں بزدل ہو جائے، اس لیے اس نے یہ حکم بھیج دیا کہ وہ ادھر نہ آئے بلکہ قسطنطنیہ چلے جائے۔ ابو انطاکیہ سے منحرف ہو کر لقام کے راستہ سے قسطنطنیہ پہنچیں گے۔ یونس یہ سن کر متفکر سا ہو گیا اور مسلمانوں کی تکلیف کا اب اسے بہت احساس ہوا، اور آنے والی مصیبت کا خیال کر کے وہ ان چکا سا رہ گیا۔ یکم رجب سی شنبہ کے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ صبح کی نماز پڑھوائے گھوڑوں پر سوار ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ یونس کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے سے ناامیدی کے آثار دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا حال ہے؟ اس نے کہا، یا امیر خدا کی قسم، میری وجہ سے آپ کو بہت دھوکا ہوا۔ میں دشمن کی طلب میں جناب کو جرأت دلاتا یہاں تک لے آیا، اور افسوس کہ جس شکار کے پیچھے یہاں تک آئے تھے وہ ہاتھوں سے نکل گیا، اور اس قوم کے ساتھ ساتھ اور ریشمی میں کپڑے بھی جاتے رہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کس طرح معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میں رومیوں کے نشانات کا فتح چلاتا ہوا یہاں تک اس امید میں پہنچا تھا کہ شاید دشمن سوریہ کے مقام تک مل جائے۔ جب وہ یہاں تک بھی نہ ملے تو میں سمجھ گیا کہ وہ جان بچا کر لے گئے۔ تحقیق کی غرض سے گاؤں میں پہنچا تو ایک دہقانی کی زبانی معلوم ہوا کہ کہیں مسلمانوں کا حال سن کر لشکر مرعوب نہ ہو جائے، اس لیے بادشاہ نے انہیں یہاں آنے کی ممانعت کر دی اور قسطنطنیہ چلے جانے کا حکم بھیج دیا۔ بادشاہ نے آپ کے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا ہے۔ آپ بادشاہ کے شہر یعنی انطاکیہ کے قریب ہے، اس کے اور آپ کے مابین یہ جبل عظیم جو جبل ہرقل کے نام سے مشہور ہے حائل ہے، اور مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے کہ اگر آپ نے اس پہاڑ کو پش رکھا تو ہلاک ہو جائے گی۔ آئندہ جیسا آپ حکم دیں گے تعمیل کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت زرار بن حضور رضی اللہ عنہ کہتے کہ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، حالانکہ میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، مگر میں نے اس وقت یہ خیال کیا کہ آپ پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے عرض کیا، یا امیر، آپ نے کس بات کا خوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے موت کا رنج نہیں ہے اور نہ میں موت سے ڈرتا ہوں، بلکہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ مسلمان قیامت کے روز میری طرف سے پیش ہوگے۔ دراصل میں نے قبل از پتہ دمشق ایک خواب دیکھا تھا جس نے مجھے زیادہ تشویش میں ڈال رکھا ہے۔ میں اس کی تعبیر کا منتظر ہوں، دیکھیے پردہ تقدیر سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ مجھے باری تعالیٰ کی ذات سے یہی امید ہے کہ وہ میری اس خواب کو میرے لیے بہتر ہی کریں گے اور مجھ کو میرے دشمنوں پر غلبہ دیں گے۔ مسلمان نے کہا، آپ کا خواب انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہی ہوگا، آپ بیان فرما دیں کہ جناب نے کیا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اور میرے تمام مسلمان ساتھی ایک لق و دق میدان میں جہاں نہ فانی ہے نہ کس طرح کا سبز چلے جا رہے۔ اچانک بڑے بڑے قدموں، بڑی بڑی شکلوں اور لمبے لمبے بالوں کے وحشی ہماروں کا ایک گلا منہ سے کاٹ دولتیاں مارتا ہوا ہماری طرف بڑھا۔ ہم نے اپنے گھوڑوں کے ذریعہ انہیں گھیر کر نیزوں اور تلواروں سے مارنا شروع کیا، مگر وہ باوجود ہمارے مارنے کی کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے اور وہ برابر دولتیاں چلاتے اور ہم پر حملہ کرتے رہے۔ ہم نے اور ہمارے گھوڑوں نے بہت جدوجہد سے ان کا مقابلہ کیا، آخر ہمارے گھوڑے تک گئے ہیں۔ میں گویا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا اور انہیں جنگل میں چاروں طرف ان کے پیچھے بھاگنے کے لیے کہا، اور چاروں طرف سے ہم نے ان پر حملہ کر دیا۔ وہ ہمارے سامنے تنگ جگہوں، ٹھیلوں، پشتوں اور اپنے گروہ کی طرف بھاگے۔ ہم سب کے مارنے اور پکڑنے پر سوائے معدود چند کے قادر نہ ہو سکے۔ ہم ابھی ان کے اچھے اور عمدہ گوشت کو بھون اور پکا ہی رہے تھے کہ وہ ہم پر پھر پلٹ پڑے۔ میں نے جس وقت ان کی طرف دیکھا وہ تنگ جگہوں اور اپنے اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں، تو میں نے مسلمانوں کو آواز دی اور کہا، خداوند تعالیٰ تمہارے اندر برکت فرما دے، سوار ہو جاؤ۔ مسلمان گھوڑوں پر سوار ہوئے، میں بھی ان کے ساتھ سوار ہو کر ان وحشیوں کے تعاقب میں چلا، حتیٰ کہ ہم ان پر حملہ آور ہوئے، اور میں نے ان سے اس اونٹ کا جو ان کے سب سے آگے تھا شکار کر لیا۔ مسلمان برابر قتل اور شکار کرتے رہے، حتیٰ کہ ان میں سے بہت تھوڑے باقی رہ گئے۔ میں ان کو شکار کرنے اور پکڑ لینے سے بہت خوش ہو رہا تھا، اور میرا ارادہ تھا کہ میں مسلمانوں کو لے کر ان کے وطن کی طرف روانہ ہو جاؤں کہ اچانک مجھے میرے گھوڑے نے گرا دیا۔ میرا عمامہ نیچے گرا اور میں اس کو اٹھا لینے کی کوشش ہی کر رہا تھا
کہ گھبرا کر میرے آنکھ کھل گئی۔ یہ ہے میرا خواب، کیا کوئی شخص اس کی تعبیر دے سکتا ہے؟ میرے نزدیک تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ جس مصیبت میں اب ہم پھنس رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس مصیبت کا احساس ہوا اور انہیں یہ نہایت شاق گزرا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے دل میں پلٹنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ موٹے موٹے پرواہ اور خوش تو لوگ بھی ہیں جن کی تعاقب میں ہم یہاں تک آئے ہیں۔ ظاہراً معلوم ہے کہ ہم انہی کے سبب مصیبت میں پھنسے اور تکلیف اٹھائے۔ آپ کا گھوڑے سے گرنا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑے کو لے کر بلندی سے پھستی کی طرف اترے گے، اور امامہ کا گر جانا، سو امامہ دراصل عربوں کے سروں کے تاج ہے، اس کا گرنا گویا کس تکلیف اور مصیبت سے دوچار ہونا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں باری تعالیٰ جل مجدہ سے دعا کرتا ہوں اگر یہ خواب اور اس کی تعبیر سچ اور حق ہے تو اس کو امورات دنیاوی سے متعلق کر دے اور امور آخرت سے نہ کرے۔ میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ سے استعانت چاہتا ہوں اور اس پر تمام کاموں میں توکل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، شاہ سواران اسلام، مجھے محض اپنے دل کا اختیار ہے، میں نے اپنی جان خدا کی راہ میں سپرد کر دی ہے۔ اے تمہارا بھی ارادہ ہے کہ اس گروہ کے تعاقب میں چلو؟ دو ہی باتیں ہیں، فتح یا موعود بہشت۔ مسلمان نے جواب دیا، آپ کے اختیار میں جی سرائے عالی ہوں، ہم تیار ہیں۔ مگر بعض مسلمانوں کو جو بہت زیادہ شکست حال ہو گئے تھے، یہ تجویز ناگوار معلوم ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے یونس کے پاس، جس کا نام آپ نے نجیب رکھ دیا تھا، آئے اور فرمایا، یونس اگر ہم اب قوم کا تعاقب کریں تو آیا ان تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، بے شک آپ انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں رومیوں کو آپ اور آپ لشکر کے متعلق علم ہو گیا تو چاروں طرف سے آپ کی طرف نہ دوڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، یونس میں صرف باری تعالیٰ جل مجدہ کی ذات گرامی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے یثرب میں آرام کی نیند سونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق بیعت کی قسم، میں نے اپنی طرف سے ان کی جستجو اور طلب میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ان مسلمانوں کو ہمراہ لے کر یونس کے رہبری میں چل لیے۔ راستہ قطع کرتے کرتے آپ نے جبل لقام کو پس پش چھوڑا اور قوم کے نشانات تلاش کرتے اس سے آگے بڑھے۔ اس رات کی صبح کو ہمیں یقین تھا کہ رومیوں تک پہنچ جائے گے۔ اس رات کے نمودار ہوتے ہی اس روز سے مینہ برسنا شروع ہوا اور اس طرح موسلادھار پانی پڑا جیسے کسی شخص نے مشک کے منہ کو ایک دفعہ ہی کھول دیا، اور یہ دراصل ہمارے لیے باری تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے ایک اعانت تھی جس نے قوم کو آگے بڑھنے سے روک رکھا تھا۔ روح بن طریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پانی اپنی اسی شدت کے ساتھ ہم پر پڑ رہا تھا اور ہم شربور ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے بڑے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ صبح کی روشنی نے رات کی تاریکی پر فتح پائی، ابھر پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور آفتاب عالم تاب نے ہر ایک چیز پر اپنا سکہ جمانا شروع کر دیا۔ یونس نے آگے بڑھ کر عرض کیا، سردار آپ یہی تشریف رکھے تاکہ میں رومیوں کی خبر لے آؤں۔ میری رائے میں اب ہم ان سے بہت قریب ہے، حتیٰ کہ میں نے ان کا شور و غل بھی سن لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے ان کی آوازیں سن لی؟ اس نے کہا، ہاں میں سن چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اگر اجازت مل جائے تو ان کے قریب پہنچ کر کچھ نہ کچھ خبر ضرور لے کر ہی حاضر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ واقدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہایت دوراندیش واقع ہوئے تھے۔ آپ ایک مفرد بن جادہ نامی شخص کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، مفرد تم نجیب کے ساتھ جاؤ، اس کے مونس و ہمدرد رہو اور دونوں رومی فوج کی خبر لے کر واپس آ جاؤ، مگر تمہارے جانے اور آنے کی خبر رومیوں کو نہ ہونے پائے۔ مفرد نے اسے بصر و چشم منظور کیا اور روانہ ہو گئے۔ جس وقت کی جبل برش پر، جیسے رومی جبل بارق کہتے ہیں، پہنچے تو مفرد بن جادہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ دور سے ایک نہایت وسیع سرسبز و شاداب چراگاہ دیکھی جس کے وسط میں قوم ٹھہری ہوئی تھی۔ دھوپ تیز تھی اور چونکہ ان کا مال و اسباب بارش میں بھیگ چکا تھا، اس لیے انہیں اس کے بگڑ جانے کا خوف لاحق ہوا ہوگا۔ اسے اس نے بار برادریوں سے نکال کر دھوپ میں ڈال رکھا تھا۔ اکثر وہ آدمی جو زیادہ چلنے اور سفر کی صحبت سے چکناچور ہو گئے تھے، پڑے سو رہے تھے۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، پہاڑ سے اترا اور فرط خوشی میں، اور اس وجہ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مال غنیمت کی خوشخبری سناؤں، اپنے ساتھی یونس کو بھی پیچھے چھوڑ کر بہت جلد مسلمانوں کی طرف چلا۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مجھے تنہا ہاتھے دیکھ کر یونس کی طرف سے یہ سمجھ لیا کہ اس نے ضرور کچھ مکر کیا ہوگا اور جلدی سے دریافت کیا کہ ابن جادہ کیا حال ہے۔ میں نے عرض کیا بہت اچھا، مال غنیمت موجود ہے، قوم پہاڑ کے اس طرف ہے، چونکہ بارش میں اسباب بیک چکا تھا اس لیے سکھانے کے واسطے پھیلا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے۔ اتنے میں نجیب بھی آ گئے۔ آپ نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا نجیب مبارک ہو۔ انہوں نے کہا سردار آپ کو بشارت ہو۔ رومیوں نے انطاکیہ کی سڑک چھوڑ کر سمجھ لیا تھا کہ ہماری جان بچ گئی اور اب ہمارا تعاقب کوئی شخص نہیں کر سکتا۔ آپ اپنی جمعیت کو ہدایت فرمائے کہ جو شخص میری زوجہ تک پہنچ جائے وہ اس کو میری حفاظت میں دے دے، مجھے اس کے سوا اور کسی مال غنیمت کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تیری ہی ہے اور تجھے ہی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔